بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من نجاه قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ عزیز بزرگوں، ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، بخاری شریف کی یہ روایت ہے، اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ حضرات صحابہ کرام یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے، اور حضور سے ایسے ایسے سوالات پوچھے ہیں کہ جو سوالات صحابہ کرام نے پوچھے ہیں الحمدللہ ان کے پوچھنے نے ہمارے کئی مسائل کو حل کر دیا ہے۔ اب دیکھیں، احادیث کو اٹھا کر ہم جب پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ایسے بہت سارے سوالات صحابہ کرام نے کیے ہیں۔ اسی میں سے ایک سوال جو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ صحابی ہے، انہوں نے حضور سے پوچھا کہ من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول نجات کس چیز میں ہے، کامیابی کہاں ملے گی؟ جیسے ہمارا بھی یہی سوال ہوتا ہے، ہم بھی یہی پوچھتے ہیں بھئی ہمیں کامیاب ہونا ہے تو کن چیزوں میں اللہ نے کامیابی کو رکھا ہے؟ تو صحابی نے بھی پوچھا کہ کامیابی حضور کہاں ملے گی؟ تین باتیں حضور نے بتائی ہے کامیابی کی نشانی، کامیابی کی علامت، کہ یہ تین چیزیں جب بندہ کرے گا تو اللہ اس کو کامیاب کریں گے۔ سب سے پہلی چیز امسک علیک لسانک، حضور نے فرمایا پہلی بات کامیابی کی نشانی یہ ہے کہ انسان اپنی زبان پر کنٹرول کر لے گئے، اپنی زبان کی حفاظت کر لے گئے۔ زبان ایک ایسی خطرناک چیز اللہ نے بنائی ہے، اس کے ذریعے سے انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، نافرمانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے جہنم کے سب سے نچلے والے حصے میں بھی انسان چلا جائے گا زبان کے گناہ کی وجہ سے۔ اس لیے بعض اکابرین نے صرف زبانوں کے گناہ لکھے ہیں کتابوں میں کہ زبان سے کتنے گناہ ہوتے ہیں۔ کسی نے 70 کے قریب گناہ لکھے ہیں، کسی نے اس سے زیادہ گناہوں کو لکھا ہے، صرف زبان سے ہونے والے گناہ۔ لہذا ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی زبان کو بہت سوچ سمجھ کر کسی کے بھی خلاف، کسی کے بھی بارے میں لڑائی جھگڑوں کے اندر، بے تکا بولنے کے اندر بہت سوچ سمجھ کر ہم اپنی زبان کو استعمال کریں۔ اس لیے کہ دیکھیے زبان سے نکلا ہوا جو لفظ ہوتا ہے وہ تو نکل چکا ہے، اب اگر بعد میں اس کے بارے میں ہم یہ کہیں مجھے افسوس ہے، مجھے پچھتاوا ہے، میں اپنے الفاظ کو واپس لیتا ہوں، تو الفاظ کبھی بھی واپس نہیں آتے ہیں۔ عربی کے ایک شاعر ہے جنہوں نے زبان کے بارے میں ایک شعر کہا ہے، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، تیر اور تلوار سے لگے ہوئے جو زخم ہیں وہ بھر جاتے ہیں، زخم لگا، علاج کیا، وہ زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن جراحات السنان لها ولا یلتام ما جرح اللسان، زبان کا لگا ہوا زخم کبھی بھی بھرتا نہیں ہے۔ اور اس کی ایک موٹی سی مثال آپ دیکھیں، کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا گھر کے اندر، 2-4 مہینے، سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال گزر گئے، صلح ہو گئی، آپس میں بیٹھے، پھر کوئی مسئلہ پیش آیا تو انسان فوراً، لیکن آپ نے تو یہ کہا تھا نا میرے بارے میں، وَلَا يَلْتَامُ مَا جَرَحَ اللِّسَانُ، زبان کا بولا ہوا وہ ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے، ہمیشہ بھرا ہوا ہی رہتا ہے۔ اس لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو حضور نے جب یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے نصیحت کی درخواست کی حضور سے کہ حضور کوئی نصیحت، جا رہا ہوں یمن، تو حضرت معاذ کو یہی فرمایا کہ معاذ زبان،
زبان پکڑ کر فرمایا کہ زبان کا صحیح استعمال، یہی زبان ہے۔ اب غور کر لیجئے، جھگڑوں کی بنیاد، جھگڑوں کی وجہ اور فساد کی ایک وجہ اگر آپ تلاش کریں گے تو وہ زبان نظر آئے گی۔ زبان ایک ایسی چیز ہے، بھائی مارنے کے لیے کسی کو تھپڑ مارنا، پھینٹ مارنا یا کچھ اور چیز مارنے کے لیے، کسی پر مسلط ہونے کے لیے انسان کا طاقتور ہونا ضروری ہے سب سے پہلے۔ اور زبان ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو استعمال کرنے کے لیے طاقتور ہونا بھی ضروری نہیں ہے، انسان کہیں بھی بیٹھے بیٹھے بھی استعمال کر لے گا، کمزور بھی ہوگا اور اس سے کچھ بھی نہیں بن پڑے گا تو کم سے کم زبان سے تو کچھ نہ کچھ بول دے گا۔ اس لیے عزیز بزرگوں، زبان کا بہت صحیح استعمال، نہ اس سے غیبت، نہ اس سے جھوٹ، نہ اس سے چغل خوری، نہ اس سے کسی کے دل کو دکھانا۔ جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا، یہی زبان کی وجہ سے بعض لوگ جہنم کے اندر آخری حصے کے اندر ڈالے جائیں گے، زبان کے گناہ کی وجہ سے۔ اس لیے حضور نے اس حدیث کے اندر نجات کو جس چیز میں سمیٹا ہے، وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کا استعمال صحیح کریں۔ جھگڑوں کی اور فساد کی وجہ ہی یہی زبان ہے، یہی زبان ہے جو جھگڑوں اور فساد کی وجہ۔ اچھا، یہی زبان اگر استعمال صحیح ہو جاتا ہے تو محبت بھی یہی پیدا کرتی ہے، تعلقات بھی یہی بناتی ہے۔ اسی کے ذریعے سے انسان ایک دوسروں کی ہمدردی اور محبتوں کو سمجھتے ہیں، اسی زبان کے ذریعے سے۔ لیکن اگر اسی کا استعمال اگر غلط ہو گیا، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ حضور نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے، مسلمان کی ڈیفینیشن اور تعریف کون ہے مسلمان؟ تو حضور نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان کی تکلیف اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یعنی وہ کسی بھی دوسرے مسلمان کو نہ زبان سے تکلیف پہنچائے گا نہ ہاتھ سے تکلیف پہنچائے گا، یہ ہے مسلمان۔ اچھا، اس حدیث میں ہم غور کرتے ہیں تو حضور نے زبان کا ذکر پہلے کیا ہے اور ہاتھ کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ المسلم من سلم المسلم من لسانی ویدہ، کیوں زبان کا ذکر حضور نے پہلے کیا، ہاتھ کا ذکر بعد میں کیا؟ بات دراصل یہ ہے، ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے انسان میں بہت ساری چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 طاقت کا ہونا ضروری ہے، نمبر 2 جس کو تکلیف پہنچانی ہے وہ سامنے ہونا ضروری ہے، نمبر 3 خود کے اندر ہمت، یہ تمام چیزیں ہونا ضروری ہے، یعنی زبان سے تکلیف پہنچانے کے لیے، یہ ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے، اور زبان سے تکلیف پہنچانے کے لیے نہ ہمت کی ضرورت، نہ طاقت کی ضرورت، نہ سامنے ہونا موجود ہے، بلکہ انسان کہیں بھی ایک بند کمرے میں بھی ہے اور زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے تو بہت آسان ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ زبان سے بول دیا تو وہ بات ختم ہو گئی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی بات ہم زبان سے نکالتے ہیں اس پر ایک نگراں مقرر ہے، ایک فرشتہ ہے، وہ سب چیزوں کو ہماری زبان سے نکلی بات اور فوراً وہ نوٹیٹ ہو جاتی ہے، وہ لکھ لی جاتی ہے، تولا جائے گا۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ أَوْ تُوزَنْ، بخاری شریف بالکل آخری حدیث جہاں پر بخاری شریف ختم ہوتی ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ سب سے آخری حدیث جو لائے ہیں وہ یہی لائے ہیں، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ، ابن آدم، انسان، جتنے بھی انسان ہیں ان تمام کے اعمال کو کل قیامت کے دن تولا جائے گا، اعمال کو بھی، وَأَنَّ أَعْمَالَ وَقَوْلَهُمْ، اور ان کی باتوں کو بھی تولا جائے گا، یعنی ہم یہ جو بولتے ہیں اللہ اس کا وزن کریں گے۔ سوال ہوگا باتوں کا وزن کیسے ہوگا؟ بھئی ابھی میں یہ بول رہا ہوں، کوئی ترازو میں تو نہیں آ سکتی ہے، کوئی دکھنے والی چیز تو نہیں ہے، کوئی جسم والی چیز تو نہیں ہے، اس کو کیسے تولا جائے گا؟
لیکن یہ سوال ایک پہلے زمانے میں سوال تھا، اب یہ سوال کی کوئی حقیقت اس دور میں باقی نہیں رہی ہے۔ ممکن ہے ہر وہ چیز، چاہے اس کا جسم نہ ہو، ہر وہ چیز جو نظر نہیں آتی ہو، وہ بھی آج کے دور میں تولی جا سکتی ہے، ناپی جا سکتی ہے، اس کا وزن کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں گرمی آج 42 ڈگری ہے، 43 ڈگری ہے، یعنی گرمی کا وزن آج اتنا ہے، ہمیں کیسے پتا چلا؟ اس کے الگ آلات، اس کی چیزیں ہوتی ہیں، مشینیں جس سے اس کو ناپا جاتا ہے۔ لڑکا، بچہ، بچی بیمار ہے اور فوراً بخار کو ناپنے کا آلہ ہم لگاتے ہیں، بھئی 100 ڈگری ہے، 102 ڈگری ہے، یعنی اس کو بخار کی جو سطح ہے وہ اتنی زیادہ، بھئی دکھ کہاں رہا ہے؟ بخار دکھ رہا ہے، لیکن وہ بھی پھر بھی وہ وزن کے اندر آ گیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایسی مشینیں آج کے دور میں ایجاد ہو چکی ہے، جو چیز دکھتی نہیں ہے لیکن اس کا بھی وزن ہو جاتا ہے۔ جب یہ انسان جس کو اللہ نے یہ چھوٹا سا دماغ دیا ہے، اس چھوٹے سے دماغ کے ذریعے سے جب دنیاوی نہ نظر آنے والی چیزوں کا جب یہ وزن کر سکتا ہے، تو کیا اللہ قیامت کے دن ہمارے اعمال اور ہماری باتوں کا جو نہیں نظر آتی نہیں وزن کریں گے؟ بالکل وزن کریں گے۔ تو وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ أَوْ تُوزَنْ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخری حدیث جو بخاری شریف کی لائے ہیں وہ یہی لائے ہیں کہ انسان کے سارے اعمال کا وزن کیا جائے گا، اس کی ساری باتوں کو بھی تولا جائے گا اور وزن کیا جائے گا۔ اس کی شکل کیا ہوگی اللہ بہتر جانتے ہیں۔ میں تو اس روایت اور اس بات سے بتلانا بس یہ چاہتا ہوں کہ ما یلفظ من قول، ہم جو بھی بات اپنی زبان سے نکالے بہت سوچ سمجھ کر، اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان بولنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں۔ عقل مند ہوتے ہیں جو سوچ کر بولتے ہیں، بے وقوف ہوتے ہیں جو بولنے کے بعد سوچتے ہیں کہ کاش میں یہ نہیں کہتا، کاش یہ بات نہیں ہوتی، یوں نہیں ہوتا تو اچھا رہتا، بس وہ رہنے میں ہی پھر بات رہ جاتی ہے۔ اسی لیے کئی اکابرین اور بزرگوں کے بارے میں آتا ہے وہ بہت خاموش طبیعت تھے، بہت کم بولا کرتے تھے۔ اسی لیے ایک انسان باوقار آدمیوں کی نشانیوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اس کے اندر خاموشی بہت زیادہ ہوتی ہے، سکوت، خاموشی اس کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بولنا، بول کرتے رہنا، یہ کوئی بہت فخریہ اور فخر کی چیز نہیں ہے۔ بولنے کے اندر تو انسان بعض مرتبہ کسی کا دل بھی دکھا دیتا ہے، بولنے کے اندر فضول بھی بول دیتا ہے، بولنے کے اندر لوگوں کو صرف ہنسانے کے لیے بھی غلط بول دیتا ہے، تو یہ بولنا کوئی کمال کی چیز نہیں ہے۔ تو پہلی چیز جو اس حدیث میں حضور نے بیان فرمائی ہے وہ امسک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول کرنا انسان کو آ جاوے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ دوسری چیز وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، یعنی اس میں حضور نے دوسری بات یہ فرمائی، اللہ نے جو اس کو دیا ہے، جو اس کا مکان ہے، جو کچھ بھی اس کو نعمت ملی ہے، اس کے اوپر وہ راضی ہو جاوے۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، یہ بہت بڑی فخر کی اور بہت بڑی یوں سمجھ لیے مالداری کی نشانی ہے انسان کی، کہ جو کچھ ملا اس پر انسان قانع ہو جاوے، قناعت کرنے والا ہو جاوے، شکر گزار ہو جاوے، اس کے اوپر اس کو شکر اور صبر نصیب ہو جاوے جو کچھ مل جاوے، تو یہ انسان کی نجات کی علامتیں ہیں۔ ورنہ ہوتا یہ جتنا ملا اس پر صبر اور شکر ہی نہیں ہے انسان کو، تو وہ ہمیشہ غم، ٹینشن، پریشانی، بے چینی۔ ایک بزرگ نے ایک واقعہ لکھا ہے کتاب کے اندر کہ ایک شخص کا، حضرت پیر ذوالفقار صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ ان کو رات کے وقت فون آیا۔ حضرت نے فرمایا اتنی رات میں فون؟ کہا کہ حضرت نیند نہیں آ رہی ہے۔ کیوں نیند نہیں آ رہی ہے؟ وجہ یہ ہے 35 میل میں شروع کر چکا ہوں، میل بڑے بڑے کارخانے جو ہوتے ہیں میل، وہ شروع کر چکا، کل صبح میں مجھے 36ویں میل شروع کرنی ہے، اس کی بے چینی کے اندر مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ اب اندازہ لگائیے اتنا سارا مال، اتنا سارا پیسہ، اتنی ساری چیز، اور ایک اور چیز اس میں اضافہ کرنی ہے، لیکن سکون غارت ہو چکا ہے۔ تو حدیث یہ سمجھا رہی ہے وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، ایک تو یہ مطلب بھی ہے، دوسرا یہ مطلب انسان اپنے گھر کو لازم پکڑ لے، اپنے گھر کی فکر کر لے،
اپنے گھر کے اندر رہنے کو اپنے لیے بہت بڑی فضیلت اور فخر کی چیز سمجھے. ورنہ آج کل گھر ہوٹلوں کی طرح ہو چکے ہیں کہ انسان صبح میں اٹھتا ہے، رات بھر سویا، ایک سونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کھانے پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کپڑے بدلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. بچوں کے پاس بیٹھنا، ان سے بات چیت کرنا، ماں باپ کے پاس بیٹھنا، ان سے بات چیت کرنا، گھر کے مسائل کو حل کرنا، یہ نہیں ہوتا. صبح اٹھا سیدھا کمانے کے لیے، رات کو کھایا دوستوں کے لیے، سونے کا وقت ہوا آرام کیا، اور صبح ناشتہ کر کے پھر کمانے کے لیے. یہ گھر بن چکے ہیں. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ کا مطلب گھر کے اندر رہے، گھر کے مسائل کو سمجھے. گھر کی جتنی بھی پرابلمز ہو اس کے اندر شریک اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرے. اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سنتیں بھی جو پڑھتے تھے نماز کی، وہ گھر میں ادا فرمایا کرتے. تہجد بھی پڑھتے تھے، گھر میں بھی ادا فرمایا کرتے تھے. آپ عبادتیں باقاعدہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، ان سے باتیں کیا کرتے تھے. عصر کے بعد تو مستقل یہ معمول تھا آپ کا کہ ازواج کے پاس جایا کرتے تھے آپ، اپنی بیویوں کے پاس. تو دوسری بات یہ ہے وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ کہ انسان اپنے گھر کو لازم پکڑ لے، یا جو اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہے اس کے اوپر اس کو صبر کرنا، اس کو شکر کرنا آ جاوے. تیسری چیز جو کامیابی کی نشانی ہے، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ دھن رے دھن، اپنی دھن پرائی دھنی کا پاپ نہ بن. یہی تو مقصد ہے اس حدیث کے اس ٹکڑے کا، یہی تو بات کہی جا رہی ہے حدیث میں. وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ تجھے اپنے گناہوں پر رونا آ جاوے. یعنی فکر ہمیں صرف اپنی ہو، دوسروں کی فکر میں نہ پڑے. ہم ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی فکر کو بھول جاتے ہیں اور دوسروں کی زندگیوں میں اتنے انوالو ہو جاتے ہیں، دوسروں کی کمیاں بتانے کے اندر اتنے زیادہ لگ جاتے ہیں کہ ہم اپنی کمیوں کو بھی بھول جایا کرتے ہیں. حضور اس حدیث کے آخری ٹکڑے کے اندر یہ بات سمجھا رہے ہیں، ہمیں اپنے گناہوں پر اپنی فکر ہمیں آ جاوے، اپنی گریبان میں جھانکنا ہمیں آ جاوے. اس لیے میں نے خطبے کے شروع میں بھی، بیان کے شروع میں بھی یہ بات کہی. پھر یہ میں آپ کو بات کہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے جو شاگرد ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست جن ہستیوں نے فیض اور علم کو حاصل کیا ہے، وہ اس روئے زمین کی سب سے مقدس ترین ہستیاں وہ صحابہ کرام ہیں. اور صحابہ کرام وہ اتنی مقدس اور اتنی پاکیزہ ہستیاں ہیں کہ جن کی سوانح، جن کی زندگیاں جب ہم پڑھتے ہیں تو واقعی انہوں نے شاگردی کا حق ادا کر دیا اللہ کے رسول کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لے رہے ہیں، ایسا مشورہ کہ حضور خوش ہو جاتے ہیں. کبھی جرأت اور ہمت کی بات کر رہے ہیں تو حضور سے صحابہ کھڑے ہو کر فرماتے ہیں آپ کا جیسا حکم ہوگا. آپ اگر ہمیں کہیں گے برکے غمات تک جانا ہے ہم چلے جائیں گے. تکلیف حضور کے ساتھ صحابہ کرام نے زبردست برداشت کی. غزوہ تبوک کوئی آسان تھا؟ ہمیں کہا جاوے سیزن میں نکلنا ہے، سیزن میں جماعت میں جانا ہے، تو ہم سے تو ہو ہی نہیں پاتا ہے. صحابہ کرام بالکل سیزن کا ٹائم، گرمی کا زمانہ، کھجوریں پک چکی ہے اور وہ اتر رہی ہے، حضور کی طرف سے اعلان ہوتا ہے چلیے حضور ہم تیار ہیں. اور جانا ایسا نہیں ہے کہ 2-4-10 دن میں واپس آ جانا ہے، قریب تبوک جانا ہے، مدینہ سے کئی سو کلومیٹر دور ہے. اور وہاں پہنچنے کے بعد دشمن بھی بہت بڑا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن یہ وہ مبارک ہستیاں تھیں جنہوں نے صحابہ کرام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دین اسلام کے لیے اپنے تن من دھن ہر اعتبار سے جانی مالی قربانیوں کو پیش کیا. آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، خاص طور پر یہ وہ دور چل رہا ہے صحابہ کرام سے بغض اور نفرت اور علماء کرام سے دوری پیدا کرنے کی کسی بھی طریقے سے سازشیں کی جا رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ دیکھیے علم دین اور علم دین کی جو قربانیاں اور علم دین کو جو پہنچانا ہے،
جو علماء کرام، اس دور کی میں بات کر رہا ہوں، اس دور کے اندر اگر علماء کی قربانی اور علماء کے جو ذمہ داریاں ہیں اس کو اگر نکال دیا جاوے تو آپ کے سامنے علم دین حاصل کرنے کے ایسے مواقع اور ایسی چیزیں نہیں رہے گی جو علماء آپ کو پہنچا رہے، صحیح اسانید، صحیح طریقے، صحیح باتیں، درست چیزیں، وہ صرف اور صرف علماء جو انبیاء کے وارث ہیں وہی پہنچا رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے ہر اعتبار سے علماء کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاوے، جیسے باقاعدہ اس کی مہم چل رہی ہے، اور باقاعدہ جیسے ہوتا ہے نا کبھی اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہے کہ دین جو پہنچنے کا عوام تک جو راستہ ہے ان ہر راستوں کے مکمل اسلامی کو بدنام کر دیا جاوے، اسلام جو پہنچانے والے انہی کو بدنام کر دیا جاوے۔ اب ظاہر سی بات ہے ان پر سے اعتماد ختم ہو گیا تو ہم دین حاصل کرنے پھر کہاں جائیں گے؟ اب وہی بات ہمارے دلوں میں سے اگر نکال دی گئی ہے تو ہم دین کے نام کے اوپر بالکل 0 لیبل بن جائیں گے۔ تو ایک تو یہ، اور دوسرے صحابہ کرام کی بغض اور صحابہ کرام کی نفرتیں دلوں کے اندر پیدا کرنا، یہ مستقل طور پر ایک ہر اعتبار سے کوششیں کی جا رہی ہے۔ لہذا میں اصل یہ بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، صحابہ کی بات آئی تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، حدیث کا جو میں نے آخری ٹکڑا پڑھا ہے، وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، کہ تمہیں اپنے گناہوں پر رونا آ جاوے، یعنی جب تمہارے سامنے دین کی کوئی بات ہو تو اپنے گریبان میں دیکھو۔ صحابہ کرام کی عادت تھی، صحابہ کرام کیا کرتے تھے، حضور نے کوئی بات ارشاد فرمائی تو یوں نہیں کہتے تھے کہ یہ تو ان کے بارے میں کہی جا رہی ہے، یہ تو ان کے لیے کہی جا رہی ہے، وہ فوراً یہ میرے اندر اس چیز میں کمی تو نہیں ہے، میرے اندر یہ چیز کی وہ چیز تو نہیں ہے۔ اب جیسے آپ دیکھیے کہ غریب صحابہ ہے، وہ حضور کے پاس آتے ہیں اور حضور سے کہتے کہ اللہ کے رسول، یہ مالدار صحابہ تو ثواب لے اڑے سارا کے سارا، صدقات یہ نکالتے ہیں، زکاتیں یہ دیتے ہیں، حج یہ کرتے ہیں، یہ سب ثواب تو ان کو مل گیا، ہمیں کیا ملے گا؟ حضور نے ان کو پڑھنے کی کوئی تسبیح بتا دی کہ آپ یہ پڑھیے تو انشاءاللہ وہ ثواب جو ان کو ملتا ہے آپ کو بھی مل جائے گا۔ اب دیکھیے، اب ظاہر سی بات ہے مالداروں کے لیے تو ان میں وہ ثواب ہے اور غریبوں کے لیے ان میں یہ ثواب حضور نے بتا دیا۔ یہی بات جب مالدار صحابہ کو پتا چلی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے، ہمارے لیے تھوڑی ہے، وہ کرنا انہوں نے بھی شروع کر دیا کہ یہ بھی ثواب ہم بھی حاصل کر لے۔ پھر ان کو پتا چلا کہ حضور انہوں نے بھی یہ شروع کر دیا تو کہا کہ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ جسے چاہتے یہ عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام کی یہ عادات تھی، نیکیوں کے معاملے میں بھی آگے بڑھنے والے تھے، اور جب کسی کام پر تنبیہ کی جاتی تھی، کسی بات کو بتلایا جاتا تھا، وہ فوراً اپنی زندگیوں میں غور کرتے تھے۔ اب دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ کیسے کیسے الفاظ منقول ہے۔ کبھی حضرت ابوبکر صدیق تنکے کو اٹھاتے ہیں زمین سے اور کہتے ہیں کاش کہ میں یہ تنکا ہوتا، کبھی پرندے کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کاش میں پرندہ ہوتا۔ کیوں اتنی عاجزی؟ وہ یوں سمجھتے تھے، حالانکہ وہ تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے، وہ تو اللہ ان سے راضی ہو چکے ہیں۔ صحابیت کا وہ مقام اللہ نے بیان فرمایا قرآن میں کہ حضرت ابوبکر صدیق کو تو فرمایا کہ یہ تو صاحب ہے، یعنی حضور کے ساتھی ہیں غار ثور کے، یہ وہ مقام حضرت ابوبکر صدیق کو ملا۔ اس کے باوجود یہ دراصل یہ اپنی زندگیوں کے بارے میں بالکل فکر مند اور بہت زیادہ متفکر رہا کرتے تھے۔ سب باتیں بیان فرما دی گئی، حضور نے فرما دیا عشرہ مبشرہ میں سب سے پہلا نام ابوبکر صدیق کا۔ ایک موقع پر فرمایا کہ ابوبکر، اگر اللہ دنیا میں فرماتے میں کسی کو اپنا خلیل اور دوست بناؤں تو میں آپ کو بناتا، لیکن یہ میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو چکا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا ابوبکر، دنیا میں جتنے لوگوں کے احسانات تھے میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا، لیکن آپ کے احسان کا بدلہ کل قیامت کے دن عطا فرمائیں۔ اب اتنا ملنے کے بعد زبان سے یہ نہیں نکل رہا ہے کہ الحمدللہ اپنے تو کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اب ہمیں کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب جملے اس وقت کہہ رہے ہیں اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ساری فضیلتیں آپ کو مل چکی ہے حضور کی زبانی، لیکن اس کے باوجود تواضع کا یہ حال ہے کہ کبھی تنکے کو کبھی کبوتر کو فرماتے کہ کاش میں یہ پرندہ ہوتا۔ تو الغرض ہم اس کے برعکس کرتے ہیں، ہمیں کوئی بات کہی جاتی ہے، کوئی جمعہ کا کوئی بیان ہو، کوئی وعظ ہو، کوئی تقریر ہو،
اور کوئی ایسے گناہ پر تنبیہ کی جائے تو ہم سے ہمارے اندر تو ہے ہی نہیں، یہ تو اس کے بارے میں کہا جائے، یہ دوسرے کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کسی اور کے بارے میں کہا جائے. ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں کو غور کرنے کی کوشش کریں. وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، ہمیں اپنے گناہوں پر رونا آ جائے، ہمیں اپنے گناہوں پر فکر آ جائے، ہمیں اپنی ذات کی فکر پیدا ہو جائے. جب یہ چیزیں فکریں ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے گی تو ہمیں نجات صحیح معنی میں حاصل ہو جائے گی، جو اس حدیث میں حضور بیان فرما رہے ہیں. خیر، 3 باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، یہ حضور سے پوچھ رہے ہیں نجات اللہ کے رسول کس چیز میں ہے. حضور نے 3 باتیں نجات کی بیان فرمائی. سب سے پہلی بات امسک علیک لسانک، زبان کا استعمال صحیح ہو جاوے. دوسری بات ولیسعک بیتک، انسان اپنے گھر کو اپنی ذات کو لازم پکڑ لے وے. تیسری بات وابکی علی خطیئتک، کہ انسان کو اپنے گناہوں پر رونا آ جاوے، اپنے گناہوں پر فکر آ جاوے. اور دیکھیے حدیث میں ہے کہ جب انسان اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اس کو رونا جب اپنے گناہوں کے اوپر آ جاتا ہے تو اللہ اس کو اپنا قرب نصیب فرماتے. لہذا یہ 3 باتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہے نجات والی. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم ان باتوں پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.